المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسالہ اعتقادیہ کی آج 51 کلاس ہے، اور اس میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بحث کو شروع کیا ہے۔ وہ بحث جو ہے وہ سجدہ سہو کے بارے میں ہے، سجود السہو۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیراگراف میں سجدہ سہو کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کی ہیں، تو ہم ان پہ بات کریں گے۔ اگرچہ سجدہ سہو کا جو موضوع ہے بڑا تفصیلی ہے، بڑا علمی ہے، لیکن شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر کیا ہے ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اس کی تھوڑا وضاحت کریں گے، کیونکہ زیادہ تفصیل میں ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں فاصل۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ جو بریکٹس میں جو ہے یہ جو اس نے ایڈٹ کیا ہے، جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، تو ایڈیٹر جو اس کتاب کا ہے اس کی وجہ اس کی طرف سے اضافہ ہے۔ تو شاہ ہمدان کا اتنا ہے فاصل۔ فصل کا مطلب ہے ایک بحث کو دوسری بحث سے جدا کرنے کے لیے بیچ میں فصل قائم کی ہے انہوں نے۔ فاصل یا فاصل سیزدہم، 13th فصل در احکام سجدہ سہو، 13th فصل سجدہ سہو کے احکام کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ فصل ہے جس میں حضرت امیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو کے احکام کو ذکر کیا ہے۔ تو پہلی بات جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حکم سجود السہو یا حکم سجدۃ السہو، سجدہ سہو کا حکم کیا ہے، سجدہ سہو کا حکم کیا ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدان کہ سجدہ سہو سنت است، جان لے کہ سجدہ سہو کیا ہے، سنت ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے ہاں سجدہ سہو کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اگرچہ باقی علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک سجدہ سہو کو واجب کہتے ہیں، لیکن شوافیہ جو ہے وہ سجدہ سہو کو کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو پہلی بات شاہ ہمدان نے یہ فرمائی کہ اس بات کو جان لو کہ سجدہ سہو کیا ہے، سنت ہے۔ سجدہ سہو آپ کرتے ہیں وہ اس کا بھی ذکر آئے گا آگے۔ تو یہ جو انہوں نے سجدہ سہو کہا ہے کہ یہ سنت ہے، کیا واقعی شافی مذہب میں سجدہ سہو سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ شافی مذہب میں سجدہ سہو کیا ہے، سنت۔ مثلا ہمارے یہاں جو متن ابی شجاع، جس کو ہم متن الغایۃ والتقریب بھی کہتے ہیں، اس کے جو مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں سجود السہو سنت، سجدہ سہو کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی بڑی معروف کتاب ہے شافی مذہب کی منہاج الطالبین، وہ بھی اس میں فرماتے ہیں سجود السہو سنت، سجدہ سہو کرنا کیا ہے، سنت۔ تو شافی مذہب میں سجدہ سہو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے جو شافی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام ہیں، ان کی اصول فقہ پہ بڑی شاندار کتابیں ہیں۔ اسی طرح شافی مذہب پہ بھی ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں، جن میں سے ایک اہم کتاب المہذب ہے، المہذب۔ اور اسی کتاب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ امام النووی رحمہ اللہ کی جو انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کی، المجموع، وہ اسی کتاب کی شرح ہے، المجموع شرح المہذب، بڑی ضخیم کتاب ہے، دارالقلم سے غالباً 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ امام ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کی بڑے زاہد انسان تھے۔ تو یہ اس میں فرماتے ہیں وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ، فرماتے ہیں سجود سہو کیا ہے، ہاں سجود السہو سنت ہیں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی سعید الخدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پہ جو سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر وہ حدیث آگے آئے گی، اس کے بعد ہی میں اس حدیث کو ذکر کروں گا، تو اس حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت رکعت نافلتن، کہ جب آپ کو سجدے، اگر آپ کو کبھی مغالطہ ہو جائے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی یا 4 رکعتیں پڑھی، تو آپ اکتفا کم پہ ہی کریں گے، اس کے بعد آپ 1 رکعت کو پھر سے پڑھیں گے. تو فرمایا کانت رکعت نافلتن، یہ جو آپ اضافی رکعت پڑھیں گے یہ آپ کے لیے نفل ہوگی، وسجدتان، اور 2 سجدے بھی آپ کے لیے نفل ہوں گے. تو پتہ چلا اس رکعت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کہا، اور ان 2 سجدوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نفل. تو یہ اس سلسلے میں شوافیہ کی بڑی مضبوط دلیل ہے. یا اسی طرح یہ تو اس کی دلیل ہے، تعلیل اس کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں شوافیہ وَلِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِمَا لَا يَجِبُ فَلَا يَجِبُ. فرماتے ہیں، اور دوسری بات تعلیل اس کی یہ ہے، بڑی مضبوط تعلیل یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے لِأَنَّهُ يُفْعَلُ، یہ اس کے لیے کیا جاتا ہے لِمَا لَا يَجِبُ، جو واجب نہیں ہوتی، یہ غیر واجب کے لیے کیا جاتا ہے، فلا یجب، پس یہ واجب نہیں ہے. تو ہم نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ شوافیہ کے یہاں نماز میں ارکان ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ اور ہوتے ہیں ابعاض، سنن الابعاض جن کو کہتے ہیں. ارکان کو یہ واجبات بھی کہتے ہیں، الواجبات، واجبات. اس پہ ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. ابعاض کا تو شاہ ہمدان نے ذکر نہیں کیا تھا تب، لیکن میں نے آپ کو بتا دیے تھے شوافیہ کے یہاں جو مین ابعاض ہے سنن الابعاض، تو یہ سنتیں ہیں، یہ سنن ہیں. اور تیسرا ہم نے کہا تھا الحیات، الحیات. تو یہ ان پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، جو شاہ ہمدان نے کہا تھا کہ 62 ہم نے ذکر کی تھی. ٹھیک ہے. تو سجدہ سہو جو ہے وہ ابعاض کے لیے ہے، ابعاض کو مکمل کرنے کے لیے، اور ابعاض جو ہوتے ہیں یہ سنن ہوتے ہیں. تو وہی چیزیں ذکر فرماتے ہیں امام ابو اسحاق شیرازی، فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِمَا لَا يَجِبُ، یہ چونکہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جو واجب نہیں ہوتا، جو سنن ابعاض میں سے ہوتا ہے، فلا یجب، پس یہ واجب نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو ہم نے حدیث ذکر کی ابھی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے سادات شافعیہ نے استدلال کیا ہے، وہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجموع میں اس کو صحیح کہا ہے. تو بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی انسان کو اپنی نماز کے اندر شک پیدا ہو، فلیلقی الشک، تو وہ شک کو چھوڑ دے، شک کو پھینک دے، ولیبنی علی الیقین، اور یقین پہ اپنی نماز کو قائم کرے، یقین پہ اپنی نماز کو قائم کرے. فاذا استيقن التمام، پھر جب وہ اپنی نماز کو یقین پہ قائم کرے، سجد سجدتین، تو آخر پہ وہ کیا کرے؟ 2 سجدے، اس کو سجدے سہو کہتے ہیں. یعنی شک سے مراد یہ ہے یہاں پہ اگر کسی انسان کو مغالطہ ہوا کہ اس نے اس کو 4 رکعتیں پڑھنی تھی، اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اب اس کو شک ہو گیا 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو یہ یقین پہ ہی رہ گیا. یقین کا مطلب ہے کم سے کم، کم کا تو اس کو یقین ہے، زیادہ کا اس کو شک ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ تو ولیبنی علی الیقین، یہ یقین پہ رہے گا، اور اس کے بعد یہ اپنی نماز کو مکمل سمجھے گا اسی پہ، یقین پہ. فإن كانت صلاته تامة، اب اگر اس کی نماز مکمل تھی، مثلا اس کو مغالطہ تھا کہ 3 ہے یا 4 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، اس کو کہیں گے ہاں کہ تم یقین پہ 3 پہ رہو، لیکن اب جب اس نے پڑھی، اگر اس کی 4 تھی، سپوز اگر اس نے 4 پڑھی تھی لیکن اس نے اب یقین کیا 3 پہ ہی، تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ فإن كانت صلاته تامة، اگر اس کی نماز 4 تھی، یعنی اس سے برابر پڑھی تھی، تو اس علاوہ رکعت کا کیا ہوگا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانت رکعت، اب جو اس نے علاوہ رکعت پڑھی شک کی وجہ سے، نافلتن، یہ کیا اس کے لیے ہوگی؟ نفل. یعنی اب اگر 5 اس کی ہو گئی تھی، اللہ کو معلوم تھا 5 ہو گئی، تو وہ 5ویں کیا ہوگی اس کے لیے؟ نفل کا لفظ، نفل یعنی سنت. وسجدتن، اور 2 سجدے، تو یہ 2 سجدے بھی کیا ہوں گے؟ یہ بھی نفل ہوں گے اس کے لیے. تو یہ اس کی سنت ہونے کی دلیل ہے. وَإِن كَانَتْ نَاقِصَةً، اب اگر ناقص تھی، یعنی اس نے 3 پہ ہی یقین کیا نا، اور واقعی 3 ہی تھی، ناقص تھی نماز اس کی، تو کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَتْ نَاقِصَةً، اگر اس کی نماز ناقص تھی، كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، تو جو اس نے یہ علاوہ رکعت پڑھی، یہ اس کی نماز کو کیا کر دے گی؟ مکمل کر دے گی، ہے نا. وَكَانَ، اب یہ سجدے کیوں کرے گا؟ وَكَانَ السَّجْدَتَانِ، اب جو یہ سجدے 2 کرے گا، مرغمۃ الشیطان یا مرغمۃ الشیطان، یہ شیطان کو ذلت ہوگی، شیطان کو ذلیل کریں گے یہ سجدے. سمجھے آپ؟ کیونکہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، تو جو بھی سجدہ ہوتا ہے خصوصاً سجدہ سہو، اس سے شیطان کو ذلت کا سامنا اور مسکنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو اس میں انہوں نے یہ حدیث، تو ایک تو سجدہ سہو کی مشروعیت پہ ہے، اس میں تو کئی احادیث ہیں. امام النووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اصلاً 7 حدیثیں ہیں المجموع میں، پھر ان 7 حدیثوں کو ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ اصل یہ 7 حدیثیں ہیں. تو بہرحال یہ حدیث بھی ایک اس میں ہے جس سے ہمیں سجدہ سہو کی مشروعیت پتہ چلتی ہے، اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے جس سے سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے دلیل پکڑی ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنت. اور سنت کا وہ حدیث کا کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ یہ ہے فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان.
تو یہ ہے اس سلسلے میں سادات شافعیہ کی دلیل. اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہ سجدہ سہو جو ہے یہ شوافیہ کے یہاں سنت ہے، امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البیان میں، فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ، فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایسا سجدہ ہے، لا تبطل الصلاۃ بترکہ، اس کو چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. یہ دوسری تعلیل ہے. ایک تعلیل وہ تھی جو امام ابو اسحاق شیرازی نے بیان کی، دوسری تعلیل امام العمرانی بیان کرتے ہیں اس حدیث کے علاوہ. فرماتے ہیں کیونکہ یہ ویسے سجدے ہیں جن کو چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، فلم یکن واجبہ، بس یہ واجب نہیں ہے، کا سجود التلاوہ، جیسے سجود التلاوہ وہ بھی شوافیہ کے نزدیک کیا ہیں، وہ سنت ہے. بہرحال اس پہ میں نے کہا کہ باقی جو علماء ہیں ان کے نزدیک سجدہ سہو واجب ہے، لیکن شوافیہ کے یہاں یہ سنت ہے. اب سجدہ سہو انسان کب کرے گا؟ اس میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو ایک بہت لمبی بحث ہے. تو اختصار کے ساتھ ہم یہاں پہ جو امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا پورا نام ہے احمد بن الحسین یا احمد بن الحسن بھی بعض نے کہا ہے، احمد بن الحسین الاصفہانی القاضی ابو شجاع بھی جن کو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ. تو انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے اس کا اختصار کے ساتھ بڑے آسان الفاظ میں. فرماتے ہیں والمتروک من الصلاۃ ثلاثۃ اشیاء، فرماتے ہیں کہ والمتروک من الصلاۃ ثلاثۃ اشیاء، نماز میں جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں یا جو انسان سے چھوٹ سکتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ تین ہیں. ترک یترک کے معنی ہے ترک کرنا. اس کا اسم فاعل کیا آئے گا؟ تارک. اسم المفعول کیا بنے گا؟ متروک، چھوڑی گئی چیز. یعنی نماز میں جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں یا جو انسان سے چھوٹ سکتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ تین. فرض و سنت و حیات، جو میں نے آپ سے کہا فرض و سنت و حیات. فرض یعنی رکن، سنت یعنی سنن اباز، اور حیات یعنی سنن الحیات. یہی تین چیزیں ہیں نا جن پہ ہم نے بات کی. اور شاہ ہمدان نے جو فرض ہے، نماز کی جو فروض ہیں یا ارکان ہیں، ان پہ ڈیٹیل سے کلام کیا ہے ہم نے. اسی طرح سنت پہ بھی ہم نے بات کی تھی، خصوصاً سنن حیات پہ. اباز کو انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، آج کی کلاس میں انہوں نے بعض اباز کا ذکر کیا ہے. تو امام ابو شجاع فرماتے ہیں کہ جو چیزیں نماز میں ترک کی جاتی ہیں یا جو انسان سے چھوٹ سکتی ہیں وہ تین ہیں. یا تو فرض ہوگا جس کو آپ رکن بھی کہتے ہیں، یا تو سنت ہوگی جس کو آپ سنن البعض بھی کہتے ہیں، یا حیات ہوگی جن کو آپ سنن الحیات کہتے ہیں. فرماتے ہیں فالفرض، بس جہاں تک فرض کا تعلق ہے، اگر فرض انسان سے چھوٹا، لا ینوب عنہ سجود السہو، اس کے لیے سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ سے نماز کا رکن چھوٹا، رکن اگر چھوٹا یا فرض چھوٹا، اس کے لیے صرف سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بلکہ ان ذکرہ، اگر نماز پڑھنے والی کو یہ یاد آیا کہ مجھ سے فرض چھوٹا ہے، بل ان ذکرہ، اگر اس کو یہ یاد آیا، والزمان قریب، اس حال میں کہ نماز کو تھوڑا ٹائم ہوا تھا، یعنی زمانہ قریب ہے اس کا، آپ سمجھے، قریب ہے زمانہ اس کو ادا کرنے کا، عطا بھی، تو یہ اس کو کیا کرے گا؟ یہ اس رکن کو ادا کرے گا. وبنا علیہ، اور اسی سے پھر نماز کو وہیں سے آگے چلائے گا. وسجد للسہو، پھر سجدہ سہو کرے گا. تو فرض کے لیے آپ کو یا رکن کے لیے رکن کو پورا کرنا ہے، پھر سجدہ سہو کرنا ہے. خالی سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وسنت، اور سنت، اور میں نے کہا کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، یہ دونوں سنت کی قسمیں ہیں. سنن اباز جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ وسنت لا یعود الیہا بعد التلبس بالفرض. یہ جو سنن الاباز ہوں گے، ٹھیک ہے، سنن الاباز یہ والے، اگر اس آدمی نے مثلا مصلی جو ہے، اگر اس کو چھوٹ گیا کوئی سنن اباز میں سے، اور یہ فرض کی طرف آیا، اب یہ فرض میں ہے، تو یہ فرض کو چھوڑ کے واپس سنت میں نہیں جائے گا. جس کی میں نے پچھلی کلاس میں مثال دی تھی، اگر کسی انسان کو پہلا تشہد، یہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے یا 3 رکعت والی نماز، اس کو پہلا تشہد بھول گیا، یہ کھڑا ہو گیا، اگر یہ پوری طرح کھڑا ہو گیا اب یہ واپس نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے، یہ فرض میں داخل ہو چکا ہے. وہاں سے واپس اگر یہ سنت کی طرف جائے گا، جانتے بوجھتے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں اس پہ بات کی تھی. تو وہی فرماتے ہیں کہ وہ سنت کا مسئلہ کیا ہے، لیکن سنت سے یہاں مراد سنن الابعاض ہے. وسنت لا یعود الیہا، سنت کی طرف یہ واپس نہیں لوٹے گا بعد التلبس بالفرض، اگر یہ فرض اس نے شروع کیا ہو. ہاں، اب اگر یہ مثلا اگر یہ تشہد سے اٹھ ہی رہا ہو، اب یہ پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو، اٹھ ہی رہا ہو، پھر یہ واپس جائے گا، تو وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن کیا کرے گا؟ اب چونکہ یہ اس سے چھوٹا، اگر چھوٹا اس سے، یہ مثلا یہ آیا سیدھا قیام میں، اگر اس سے یہ چھوٹا، اب یہ واپس نہیں جائے گا، اس کو ادا کرنا ضروری. لیکن کیا کرے گا؟ وَلَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا، اس کے لیے یہ سجدہ سہو کرے گا. اسی لیے وہ جو واضح حدیث میں آیا ہے، اگر کسی انسان کو تشہد بھول جائے، پہلا تشہد، اس کا جو حل حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ سہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا اس کے بعد. ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ تو متروک جو ہے 3 قسموں کے ہیں. فرض کا بھی ہم نے حکم دیکھا، فرض کو ادا بھی کرنا ہے اور سجدہ سہو بھی کرنا ہے. سنن بعض جو ہے اس کو
اگر آپ فرض میں داخل ہوئے ہیں اس کو پھر آپ کو اس کو ادا نہیں کرنا ہے, واپس نہیں جانا ہے اس کی طرف, بلکہ سجدہ سہو کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے, والحیۃ, اور سنن حیات, یہ وہ والی ہیں جن کو شاہ ہمدان نے 62 کے مطلب عدد میں بیان کیا. میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس سے زیادہ بھی ہیں. والحیۃ, اور حیات جو ہے سنن حیات, لا یعود الیہا بعد ترکہا, مصلی جو ہے اس کو چھوڑنے کے بعد وہ واپس اس کے پاس نہیں جائے گا. ولا یسجد للسہو عنہا, اور اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا. ہاں, اس کے لیے سجدہ سہو نہیں. تو پتہ چلا کہ جب آپ کسی چیز کو ترک کریں گے نماز میں, ان میں سے 3 چیزیں ہیں, 2 کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے اور 1 کے لیے آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ جس کو انہوں نے بیان کیا. اب زیادہ, اب وہ تو ہم نے ارکان تو ہم نے دیکھے ہیں, ارکان پہ ہم نے بات کیا, رکن کا ہم نے حکم دیکھا کہ رکن اگر آپ سے چھوٹ گئے اس کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو ادا کرنا ہے. اس کا بھی ہم نے دیکھا حیات, اس میں آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن سنن الابعاض جو ہے ان کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے اگر یہ آپ سے کیا ہو گئے, اگر یہ چھوٹ گئے. تو سنن ابعاض پہ حضرت شاہ ہمدان نے بات نہیں کی تھی کتاب میں پہلے جب یہ, لیکن یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا. تو وہ ہم پہلے کچھ کا ذکر کریں گے, اس کے بعد ہم شاہ ہمدان کی عبارت پڑھیں گے. تو میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ سادات شافعیہ کے یہاں یہ جو سنن الابعاض ہیں یہ کیا ہے, ایک ہے التشہد الاول, تشہد اول, پہلا تشہد ہر نماز کا فجر کے سوا, فجر کے سوا. کیوں فجر کے سوا, کیوں؟ اس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے نا, باقی میں تو مطلب 3 رکعتیں یا 4 رکعات ہیں, تو ان میں ہے پہلا تشہد. تو التشہد الاول, پہلا تشہد پڑھنا التحیات وغیرہ, وقعودہ, اور اس کے لیے بیٹھنا. آخری تشہد جو ہے, آخری تشہد وہ رکن ہے, شوافیہ کے ہیں وہ رکن ہے, اس کے لیے بیٹھنا بھی رکن ہے. پہلا تشہد جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, یہ کیا ہے, سنن الابعاض میں سے ایک. دوسرا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی, پہلے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا. آخری تشہد میں یہ رکن ہے, پہلے تشہد میں کیا ہے, سنن الابعاض میں سے. الصلاۃ علی الآل فی التشہد الاخیر, آخری تشہد میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود بھیجنا, وہ سنن الابعاض میں سے ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا. اور چوتھا القنوت وقیامہ, شوافیہ جو ہیں یہ فجر میں قنوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مستقل یہ فجر میں قنوت کرتے ہیں. وہ قنوت کرنا اور اس کے لیے قیام کرنا, کیونکہ اصل میں آپ کو قنوت کرنا ہے. اب جو اس کا محل ہے وہ بھی تو فرض ہی ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے. تو قنوت اور اس کے لیے قیام کرنا یہ بھی سادات شافعیہ کے یہاں سنن ابعاض میں سے ہے. اور اسی طرح اسی قنوت میں الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ فی, اسی قنوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پہ کیا بھیجنا, درود و سلام بھیجنا. یہ بھی سادات شافعیہ کے ہاں سنن ابعاض میں سے ہے, سنن ابعاض میں سے. یعنی اگر یہ انسان سے چھوٹ جائیں تو وہ اس کو, یعنی اگر وہ فرض میں یہ انوالو ہوا ہوگا, اس نے فرض کو شروع کیا ہوگا, تو وہ اس کو واپس نہیں جائے گا اس کی طرف, لیکن سجدہ سہو کرے گا. تو یہ جو قنوت, فجر میں قنوت کا معاملہ ہے, یہ تو باقی علماء بھی اس کے قائل ہیں, لیکن وہ مستقل کے قائل نہیں ہے. سادات شافعیہ مستقل قنوت کے قائل ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے وہ ایریاز جہاں پہ شوافیہ رہتے ہیں وہ فجر میں قنوت وغیرہ کرتے ہیں آسانی سے, اور جو باقی مذہب کے ماننے والے, باقی مذاہب کو فالو کرنے والے وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے آسانی سے نماز پڑھتے ہیں. ان چیزوں کو اختلاف کا وہ یعنی تفرق کا ذریعہ بنانا یہ نادانی ہے. بہرحال اب دیکھیں, ان کو آپ یاد رکھیں ذہن میں, یہ جو میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ بتائیں ان کو یاد رکھیں. اب دیکھیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ اس کو کیسے ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے ان ابعاض کے بارے میں خطیب شربینی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, یہ سلائیڈ میں سے پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں. خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سمیت ہذہ سنن, یہ سنتیں ہیں اصل میں, یہ جو سنت جو انہوں نے ہم نے یہ ابھی ذکر کی نا, یہ سنتیں ہیں, ہاں یہ سنن ہے. تو خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سمیت ہذہ سنن ابعاضا, ان سنت کو ہم کیا کہتے ہیں, ابعاض. ابعاض جمع ہے کس کی, بعض کی, البعض, بعض کہتے ہیں کچھ حصہ, ہاں بعض کہتے ہیں میرا بعض حصہ, میرا پارٹ. تو فرماتے ہیں ان کو کیوں ہم کہتے ہیں ابعاض, لقربها بالجبر بالسجود من الابعاض الحقیقیہ. فرماتے ہیں کیونکہ جو اصل ابعاض ہیں, ارکان, یہ ان کے نزدیک ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے لیے بھی ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. اصل ابعاض جو ہے, جو اصل پارٹ ہیں وہ ارکان ہیں, ان کو تو اب ہم رکن کہتے ہیں یا فرض کہتے ہیں یا واجب کہتے ہیں. ان کو ہم سنن ابعاض اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان اصل ابعاض حقیقیہ کے نزدیک ہوتے ہیں. کس اعتبار سے, ان میں ہم سجدہ سہو کرتے ہیں ارکان کی طرح, آئی الارکان, یعنی ابعاض حقیقیہ ارکان ہیں. فرماتے ہیں جب ہم نے یہ کہا کہ یہ سنن ابعاض ہیں, وخرج بها بقیۃ السنن, باقی سنتیں اس سے خارج ہو جاتی ہیں, یعنی سنن حیات اس سے کیا ہو جاتی ہیں, خارج, جن کے لیے ہم سجدہ سہو نہیں کرتے. کاذکار الرکوع والسجود, جیسے رکوع اور سجود کے اذکار. فلا یجبر ترکها بالسجود,
ان چیزوں کے خلل کو ہم دور نہیں کرتے ہیں سجدے سہو سے، کیونکہ سنن الحیات میں سجدے سہو نہیں ہے۔ اب پھر سے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے اختصار کے ساتھ یہاں پہ کچھ سنن الابعاد ذکر کی، پھر اس کے بعد دیکھیں، اب دیکھیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی، اگر کسی در نماز صبح قنوت فراموش کند، اگر کسی انسان کو فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بھول جائے، قنوت کیا ہے شوافیہ کے یہاں؟ سنن الابعاد میں سے وہی شاہ ہمدان نے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی انسان کو در نماز صبح کی نماز میں قنوت فراموش کند، قنوت بھول جائے، یا تشہد اول در غیر صبح، یا تشہد اول بھول جائے صبح کے بغیر، وہ میں نے بتا دیا صبح کے بغیر کیوں، کیونکہ صبح میں ایک ہی تشہد ہے فجر میں، ٹھیک؟ تو ایک شاہ ہمدان نے قنوت کا ذکر کیا، قنوت بھول جائے، دوسرا یا تشہد اول بھول جائے جو سنن ابعاد میں سے ہے، یا سلام و صلوات در تشہد اول، یا تشہد اول میں صلاۃ و سلام بھول جائے، وہ بھی ہم نے دیکھا کیا ہے، وہ کیا ہے سنن ابعاد میں، یا صلوات بر آل در تشہد دوم، یا دوسرے تشہد میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بھول جائے، وہ بھی سنن ابعاد میں سے ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا پچھلی اس میں کتنے ہوئے، یہ 4، اور ان چاروں کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ آپ کو اس کی پی پی ٹی مل جائے گی، یا جب آپ اس کا لیکچر دیکھیں گے جب یہ اپلوڈ ہوگا، تب اس کو سمجھنا آسان ہوگا، ریلیٹ آپ اس کو کریں آپس میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ، یا سخن گوید بسہو، یا سہون اس سے کیا ہو جائے، بات کرے، سہون اگر اس نے بات کی، ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے، یا سہون اس نے بات کی، یا در عدد رکعات سہو افتد، یا رکعات کی تعداد میں اس کو بھول ہو جائے، کیا بھول ہو جائے کہ 6 رکعات گزارد یا 4، کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرے گا، بنا پر کم ترکند، یہ کم پہ یہ کرے گا اعتبار، وہ ہم نے ابھی حدیث میں دیکھا، کم پہ الاقل۔ اس کے بعد کیا کرے گا، 2 سجدے پیش از سلام بھی کند، 2 سجدے کرے گا لیکن سلام سے پہلے، کیا کرے گا، ان ساری صورتوں میں، ان تمام صورتوں میں جو ہم نے دیکھی، چاہے اس کو کیا قنوت بھول جائے، تشہد اول بھول جائے، یا تشہد اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھول جائے، یا تشہد دوم دوسرے تشہد میں اس کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھول جائے، یا یہ غلطی سے بات کرے تھوڑی سی، یا اسی طرح رکعات کی تعداد میں اس کو سہو ہو جائے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو اس صورت میں یہ کم پہ ہی بھروسہ کرے گا ان رکعات میں سے۔ اس کے بعد کیا کرے گا، 2 سجدے، تو پتہ چلا کہ سجدے سہو کے کتنے سجدے ہیں، 2 سجدے پیش از سلام بھی کند، سلام سے پہلے یہ 2 سجدے کرے گا، سلام سے پہلے، تو یہ اہم مسئلہ ہے سلام سے۔ لیکن یہاں پہ انہیں لکھا ہے بی تشہد، واللہ اعلم میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا کیا مسئلہ ہے، بی تشہد کے بغیر، لیکن شافعی مذہب میں معتمد قول یہ ہے کہ تشہد کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تشہد کے ایسا کرے گا، یا مے بی لگ تو یہ رہا ہے، یا مے بی ان کی مراد کچھ اور ہو جس کو میں نہ سمجھ پا رہا ہوں، تو فی الحال ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں بی تشہد، معتمد قول یہ ہے کہ تشہد کے بعد، آپ سمجھے؟ پھر فرماتے ہیں وہ اگر فراموش کند، اب اگر اس کو سجدے سہو کرنا بھول جائے تو کیا کرے گا، سجدے سہو اس کو سجدے سہو کرنا تھا، اب یہ سجدے سہو بھی بھول گیا، تو کیا کرے گا، بعد السلام سجدہ کند، تو نماز کے بعد یہ پھر سلام کے بعد پھر سجدہ کرے گا، سلام کے بعد کیا کرے گا، سجدہ۔ یہ ہے سمپل، اس کے ساتھ ہی جو یہ بحث ہے کس کی، سجدے سہو کی، وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، اس ساری تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن کچھ چیزوں پہ بات کریں گے۔ مثلا وہ جو ہم نے دیکھے، جو انہوں نے ذکر کیے سنن ابعاد، وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیے، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ میں نے بتا دیا کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، سجدے سہو کرنا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ شاہ ہمدان نے اٹھایا کہ اگر عدد رکعات میں سہو ہو جائے، تو دیکھیے اس کو کیسے علماء نے ذکر کیا ہے۔ امام ابو شجاع احمد بن الحسین الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ، فرماتے ہیں اگر اس کو شک ہو جائے نماز پڑھنے والے کو کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، کتنی رکعت ادا کی، بنا علی الیقین، تو یہ یقین پہ اپنی بنیاد رکھے گا۔ یقین تو ظاہر سی بات ہے، یا تو 3 یا 4، تو اس کو شک ہے، اگر یہ 3 کوئی بھروسہ کرے گا تو 3 تو اسے پڑھی ہے، اس کو یقین اس کا ہے، چوتھے کے بارے میں اس کو شک ہے، اور اس کا حل کیا ہے وہ ہم نے حدیث میں دیکھا ابو سعید خدری کی۔ فرماتے ہیں یہ کس پہ یقین کرے گا، بنا کس پہ کرے گا، یقین، ہاں یقین یعنی کم پہ، کیونکہ کم کا اس کو یقین ہے، جس کو شاہ ہمدان نے فرمایا بنا بر کم ترکند،
उसके बाद फरमाते हैं वहुवल अक़ल, वो कम है, और क्या करेगा, वसजदा लिस्सहवी, और सजदे सहव करेगा। यही बात हजरत शाह हमदान रहिमहुल्लाह उन्होंने भी जिक्र फरमाई। इस बात की वजाहत करते हुए इमाम खतीब शिरबीनी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, बात तो यही है लेकिन थोड़ा इसको इन्होंने खोल के बयान किया है। फरमाते हैं वइज़ा शक्क फ़ी अदद मा अता बिही मिन अर्रकाअति, अगर नमाज पढ़ने वाले को इस बारे में शक हो जाए कि उसने कितनी नमाजें नहीं कितनी रकात पढ़ी, अहिया सालिसतुन अम राबिअतुन, ये मेरी तीसरी रकात है या चौथी, जिसको शाह हमदान ने क्या फरमाया था, हाँ फरमाया था सह रकात गुजारत या चहार, 3 या 4, सह रकात गुजारत या चहार, उसको ही खतीब फरमाते हैं अहिया सालिसतुन अम राबिअतुन, ये तीसरी है चौथी, बना अलल यकीन, तो ये अपनी बिना रखेगा किस पे, यकीन पे, आई बना अलल यकीन, यकीन पे अपनी बिना रखेगा, वहुवल अददुल अक़ल, वो अकल अदद है, क्यों, लिअन्नहु अल असल, क्योंकि असल वही है, इसको इतना तो मालूम है कि कम से कम तादाद ये है, वयाती, और ये अदा करेगा वजूबन, इस्तेहबाबन नहीं, वजूबन वाजिबन, ये इसको अदा करेगा, बिमा बकिया, जो रकात इससे रह गई हो, फयाती बिरकातिन, बस ये एक रकात और पढ़ेगा, लिअन्नल अस्ला अदमु फ़िअलिहा, क्योंकि असल ये है कि इसने ये नहीं पढ़ी है, असल ये है, इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, असल ये है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, जब मैं पढ़ूंगा तब वो अदा हो जाएगी। तो फरमाते हैं लिअन्नल अस्ला अदमु फ़िअलिहा, क्योंकि असल ये है कि इसने इसको अदा नहीं किया, वसजदा लिस्सहवी, और ये सजदा करेगा सहव के लिए, क्यों, लितरद्दुद फ़ी ज़ियादतिही, क्योंकि इसको तरद्दुद है कहीं इसने इसमें ज़ियादत तो इसने इसमें बढ़ाया ना हो नमाज में, ठीक है। तो ये है जिसको खतीब शिरबीनी रहिमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया। अब उसके बाद शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हमने देखा, फरमाते हैं दु सजदा पीश सलाम, दु सजदे पीश सलाम बिकुनद, सलाम से पहले, क़ब्ल सलाम, ये क्या करेगा, 2 सजदे, हाँ ये अहम है। तो इसमें बहरहाल उलमा का इख्तलाफ है, अहनाफ का मालूम होगा उनका मामूल कुछ और है, हनाबिला का इसमें, हनाबिला की अपनी राय है, मालिकिया की भी कुछ राय है, और सादात शाफिया की भी इसमें अपनी राय है। तो शवाफिया के नज़दीक ये है कि जैसे भी आपको ये हो, क्या कहते हैं इसको, जो भी सहा हो, चाहे आपने नमाज में कमी हुई हो आपसे या नमाज में आपने ज्यादती की हो, बहर सूरत आप क्या करेंगे, 2 सजदा पीश सलाम, नमाज से सलाम से पहले, हाँ। तो इसी को जिक्र करते हुए ये इमाम अबू शुजा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं व महल्लुहु क़ब्ल सलाम, व महल्लुहु क़ब्ल सलाम, कि जो सजदे सहव का जो महल है, महल्लु सुजूद सहव, अब कब करेंगे सजदे सहव, फरमाते हैं सलाम से पहले। अच्छा, तो इस चीज को बयान करते हुए इमाम खतीब शिरबीनी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं व महल्लुहु, इसका महल क्या है, बाद तशहुदिही, तशहुद के बाद। तो शाह हमदान ने जो बयान फरमाया बी तशहुद, वल्लाहु आलम उनकी मुराद क्या है वहां पे, बज़ाहिर ऐसा लगता है वो कहते हैं तशहुद के बगैर, लेकिन शाफी मजहब में मुअतमद कौल है, खतीब फरमाते हैं व महल्लुहु, इसका महल क्या है सुजूद सहव का, बाद तशहुदिही, तशहुद के बाद, व क़ब्ल सलाम, और किससे पहले, सलाम से पहले। दलील देते हैं उसके बाद, दलील क्या है, लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिहिम अज़्ज़ुहरा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ क्या पढ़ी, ज़ुहर की नमाज, फ़क़ाम मिनल ऊलयैनि, तो आप जो पहली 2 रकअत थी आप उससे सीधा आपने क़ियाम फरमाया, लम यजलिस, आप तशहुद में नहीं बैठे, आप नहीं बैठे, लम यजलिस, फ़क़ाम अन्नासु मअहू, तो जो लोग खुशनसीब जो आपके साथ नमाज पढ़ रहे थे, ज़ाहिर सी बात है वो भी आपके साथ ही, हत्ता, वो भी आपके साथ उठे, हत्ता इज़ा क़ज़ा सलाता, हत्ता कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को क्या किया, मुकम्मल किया, खत्म किया, कंप्लीट किया, वंतज़रन नासु तस्लीमहु, तो जो सहाबा थे, लोग जो थे, वो आपकी सलाम का इंतजार करने बैठे, उनको लेकिन जहन में था, अब उनने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बैठे तशहुद अव्वल में, अब वो सलाम का यूजुअली इंतजार कर रहे थे, कब्बरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, वो हुआ जालिसुन, इस हाल में क्या आप तशरीफ फरमा थे, यानी तशहुद, आखिरी तशहुद के हाल में ही आप थे, उसी में बैठे हुए थे आप, कब्बरा, आपने तकबीर कही, वो हुआ जालिसुन, दर आ हाल के आप तशरीफ फरमा थे, फसजदा सजदतैन, तो आपने फिर से 2 सजदे किए, लेकिन कब किए, क़ब्ल अन युसल्लिमा, सलाम से पहले, सुम्मा सल्लमा, उसके बाद आपने क्या की, सलाम। तो पता चला शवाफिया के यहाँ जो ये मसलक है इसकी ये दलील है, और ये बड़ी मजबूत दलील है कि आप सलाम से पहले 2 सजदे करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सलाम फेरेंगे। तो महल्लु सुजूद सहवी इंद सादा अश्शाफिय्या क़ब्ल सलाम व बाद तशहुद, या बाद तशहुद व क़ब्ल सलाम, ठीक है। रवाहु शेखान, इसको रिवायत किया इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने।
قال الزہری، اور یہ بڑا اہم قول ہے شافعی مذہب کے حوالے سے، یہ بڑا اہم قول ہے. امام زہری فرماتے ہیں اور رحمہ اللہ وفعلہ قبل السلام، سجدے سہو سلام سے پہلے کرنا، ہوا آخر الامرین من فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری یعنی ان میں سے تھا، آخری امر یہی تھا، یعنی آخر یعنی ہم اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے باقیوں کے لیے، ہے نا. تو یہ شوافی اس سے دلیل لیتے ہیں. امام زہری کا جو ایک قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سے پہلے یہ سجدے سہو کرنا، یہ آخر الامرین، آپ جو سجدہ کرتے تھے آخر میں آپ نے پھر اسی پہ کیا کیا، ہاں آخر میں آپ نے اسی چیز کو اختیار فرمایا. کان یہ فرماتے ہیں وفعلہ قبل السلام هو آخر الامرین من فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل اور بیان کریں گے. امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ بڑی اہم ہے، یہ سلائیڈ آپ کے کام آئے گی. امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الشافعی، امام الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تشہد کے بعد، سجد سجدۃ السہو، تو یہ کیا کرے گا، سجدے سہو. کس کے بعد، تشہد کے بعد. اس کے بعد امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَحَلِّ سُجُودِ السَّهْوِ، فرماتے ہیں لوگوں کا یعنی علماء کا سجدے سہو کے محل کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کب کرنا ہے. فرماتے ہیں فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ إِلَى، فرماتے ہیں امام الشافعی اپنی اکثر کتابوں میں اس طرف گئے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ ان محلہ قبل السلام، کہ اس کا جو محل ہے وہ کیا ہے، سلام سے پہلے. سواء کان لزیادت او نقصان، اس میں ایک ہی بات ہے، چاہے آپ کو نماز میں نقصان ہوا ہو، آپ نے کمی کی ہو نماز میں، یا آپ نے نماز میں اضافہ کیا ہو. فرماتے ہیں وروی ذلک عن ابی ہریرہ، فرماتے ہیں یہی قول روایت کیا گیا ہے سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، و ابی سعید الخدری، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے، والزہری، اور امام زہری ان سے بھی یہی قول روایت کیا گیا ہے، وربیعہ، اور ربیعہ جو امام مالک کے کیا تھے استاد، امام ربیعہ رحمہ اللہ ان سے بھی، واللیث، اور امام لیث ابن سعد، والاوزاعی، اور امام اوزاعی. تو اسی لیے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، اور اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو 4 فقہی سکول ہیں، یہ بیسیکلی جو سلف کا ہی فقہ تھا نا، وہ انہی میں جمع، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ندیاں بہ رہی تھی وہ ان 4 سمندروں میں جمع ہو گئی، ان کا اپنا نہیں ہے، اپنے تو ان کے اجتہادات ہیں، لیکن بہرحال اس کے پیچھے بنیاد ہے ایک قرآن و سنت سے، یا جو اقوال سلف وغیرہ تھے جس کو آپ سلفی منہج کہتے ہیں، وہ کلمنیٹ وہیں ہو جاتا ہے ان 4 مذاہب میں. تو دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ایک قول ہے اس سلسلے میں کتنے صحابہ اور کتنے سلف اس چیز کے قائل ہیں. تو فرماتے ہیں یہ امام الشافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سجود السہو جو ہے یہ کب کرنا ہے، قبل السلام. اس کے بعد فرماتے ہیں امام العمرانی، فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْحَابِنَا، لیکن ہمارے اصحاب میں سے، یعنی اصحاب الوجوہ جو شوافیہ ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں، یا ان میں سے وہ بھی ہے من حکا للشافعی قولا فی القدیم، جس نے امام شافعی کا قول قدیم ذکر کیا ہے. امام شافعی کا قول قدیم وہ کیا ہے، فرماتے ہیں انہ، قول قدیم امام شافعی کا یہ تھا، انہ ان کان السہو لنقصان، اگر سجدہ سہو نماز میں کمی کی وجہ سے ہے، کان محل سجود السہو قبل السلام، پھر سجدہ سہو کا محل کیا ہے، سلام سے پہلے. وَإِن كَانَ لِزِيَادَةٍ، اگر نماز میں اضافہ آپ نے کیا ہے، فَمَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَام، تو اس صورت میں سجدہ سہو کی جگہ کون سی ہے، سلام کے بعد، سلام کے بعد. فرماتے ہیں وَهُوَ مذہب مالک، امام مالک کا یہی مذہب ہے، کن کا، وَإِسْحَاقِ ابْنُ راہوی، اور کن کا مذہب، وَإِسْحَاقَ ابْنُ راہوی، امام اسحاق ابن راہوی ان کا بھی یہی مذہب ہے. وَأَبِي ثَوْرَ، امام ابی ثور کا یہی مذہب ہے. والمزنی، اور امام مزنی کا، وہ خود شافعی تھے لیکن ان کا مذہب کیا ہے، جو امام مالک کا مذہب تھا، یعنی ان کا قول ان کا فتویٰ امام شافعی کے قدیم مذہب پہ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اجتہاد خود بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو 2 قول مل گئے، سمجھے. ایک قول ملا کہ قبل السلام مطلقاً، دوسرا قول اگر نقصان ہے تو قبل السلام، زیادہ ہے تو بعد السلام. یہ دونوں امام شافعی کے قول ہیں، وہ جدید ہے یہ قدیم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وحق الطبری، اور امام القاضی الطبری رحمہ اللہ فی العدہ، انہوں نے اپنی کتاب العدہ میں ایک اور قول ذکر کیا ہے. کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان من اصحابنا من حکا، ہمارے اصحاب میں سے یعنی شوافیہ میں سے کسی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان الشافعیہ اشار فی القدیم، کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے قدیم مذہب میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ انہ مخیر بین ان یسجد قبل السلام او بعدہ، کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو اختیار ہے یہ پہلے سلام کرے یا بعد میں سلام کرے. تو یہ 2 قول جو ہے یہ قدیم قول نقل ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد ترجیح دیتے ہیں کون، امام العمرانی. فرماتے ہیں والمشہور من المذهب هو الاول، مشہور کیا ہے، اول کیا ہے، قبل السلام مطلقاً، قبل السلام. ٹھیک ہے.
ہاں اب دیکھیں یہ اس میں کتنی خوبصورت بات ذکر کی ہے انہوں نے. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, تقی الدین, اور ان کو مجتہد کہا جاتا ہے, بہت اونچے درجے کے, مجتہد مطلق غیر مستقل, بہت بڑے امام تھے, مجتہد مطلق غیر مستقل. یہ پہلے مالکی مذہب کے تھے, بہت بڑے امام تھے, وہاں کے فتویٰ دیتے تھے, پھر بعد میں شافعی بن گئے, پھر یہ دونوں مذہب میں فتویٰ دیتے تھے, بہت بڑے امام تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تین تقی الدین ہماری تاریخ میں جو گزرے ہیں یہ بہت تینوں لگ بھگ ایٹ پار تھے. تقی الدین ابن تیمیہ, تقی الدین ابن دقیق العید, اور تقی الدین السبکی. امام سبکی اور ابن تیمیہ کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں, ایک دوسرے کا رد بھی کیا ہے, لیکن بہت بڑے عالم تھے. ابن تیمیہ کو بھی ان کے علم و فضل کا اعتراف تھا, اور امام سبکی کو بھی ابن تیمیہ کے علم و فضل کا اعتراف تھا. اور تقی الدین ابن دقیق العید جو ہیں ان کے علم کا سب کو اعتراف تھا, اور ان کو دونوں کے علم و فضل کا اعتراف تھا. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ابن دقیق العید کی جب ملاقات, یہی وہ ابن دقیق العید ہے, جب ان کی ملاقات ابن تیمیہ سے پہلی بار ہوئی تو پھر ان سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا ابن تیمیہ کو. فرمایا ابن تیمیہ کیا ہے, رأیت رجلا, میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا, العلوم کلها بین عینیہ, تمام علوم اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. ابن تیمیہ یاخذ منہ ما یرید و یدع ما یرید, جو اس کو اچھا لگتا ہے اس علم میں سے لے لیتا ہے, جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ سارے ہمارے علماء ہیں. اب انہوں نے دیکھیں کتنا خوبصورت, انہوں نے بڑی خوبصورت عبارت ہے. فرماتے ہیں امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ, فرماتے ہیں مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی, امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے. اب دیکھیں یہ جو کتاب ہے نا, ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے تحفۃ اللبیب, یہ متن ابی شجاع کی شرح ہے. یعنی جب یہ شافعی بن گئے پھر انہیں قاضی ابو شجاع کا جو یہ متن ہے نا, الغایۃ والتقریب, اس کی شرح کی. یہ بڑی اچھی دنیا ہے کتابوں کی, اس کو یاد رکھیں. نصف علم یہی ہے, یہ میرا قول ہے کہ نصف علم کتابوں کو یاد رکھنا, آتھرز کو یاد رکھنا, کون سی کتاب کس پہ شرح ہے, کب لکھی گئی, یہ نصف العلم ہے لگ بھگ. فرماتے ہیں مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی, امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے, ان سجود السہو کلہ قبل السلام, کہ سجود السہو سارے کیا ہیں, سلام سے پہلے. لحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے حدیث کی بنیاد پہ. دیکھیں یہ حدیث سے دلیل ہے, اس کے بعد تعلیل دیکھیں, بڑی خوبصورت تعلیل, تعلیلات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ بھی دلیل ہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ جَبْرٌ لما نقصا یا لما نقصا, فرماتے ہیں کیونکہ یہ اس چیز کو مکمل کرنا ہے جس کی کمی ہو گئی تھی, جس چیز کی کمی ہو گئی تھی یہ اس کو مکمل کرتے ہیں آپ. فَلْيَكُنْ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ الْأُولَى, لہٰذا بہتر ہے کہ یہ اسی نماز کے اندر ہو, سلام سے پہلے جس میں آپ نے کمی کی ہے, کیونکہ یہ پارٹ اسی کا ہے. اختصار کے ساتھ بیان کیا, پھر آگے بڑھے. وَمَذْهَبُ أَبِي حنیفہ, اور امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے رحمہ اللہ تعالی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے سجود السہو, سجود السہو کلہ بعد السلام, ساری سجود السہو کب ہے, سلام کے بعد. ومذہب مالک, امام مالک کا مذہب کیا ہے, یفرق, وہ فرق کرتے ہیں. اب وہ ہم نے ابھی دیکھا. فرماتے ہیں فإن كان السہو بزیادۃ, اگر سہو زیادہ کی وجہ سے ہے, آپ نے نماز میں زیادتی کی ہے, کان سجود السہو بعد السلام, پھر سجود السہو سلام کے بعد ہے. وإن كان بنقصان, اگر نماز میں کمی کی وجہ سے سجدہ سہو ہے, کان قبل السلام, تو سلام سے پہلے ہے. فرماتے ہیں ساتھ میں امام مالک کے بعد, فرماتے ہیں وہو قول قدیم للشافعی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں یہ امام شافعی کا قدیم قول ہے. اب میں نے اس کو ذکر کیوں کیا, یہ تو ہم نے ابھی دیکھا تھا امام عمرانی کے حوالے سے, میں نے کیوں اس کو ذکر کیا, میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اب یہ اصل فیصلہ سنا رہے ہیں, اور وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ایز اسٹوڈنٹس آف نالج. فرماتے ہیں وقد ورد فیہ احادیث, اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہے, اس سلسلے میں کچھ احادیث وارد ہوئی ہے, تدل لکل مذہب, جو ہر مذہب پہ دلالت کر رہی ہے. یعنی ہر مذہب کے پاس حدیث سے دلیل ہے. نہیں سمجھے, یہ ہے آخر کے لیے, یہ وہ عبارت ہے جو اس میں وہ کیا ہے, وہ ماسٹر کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ہم اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے, ہاں وہ تو پھر ہے جو مجتہد ہوگا, جو صاحب ترجیح ہوگا وہ ترجیح دے دے گا, جو مقلد ہوگا کسی مذہب کا وہ اپنے مذہب کو فالو کرے گا, جو مجتہد ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے اجتہاد کر کے خود ترجیح دے گا. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے. وقد ورد فیہ احادیث, اس سلسلے میں کچھ احادیث وارد ہوئی ہے, تدل, جو دلالت کرتی ہیں, لکل مذہب, ہر مذہب کے لیے کسی نہ کسی حدیث میں دلالت ہے. فرماتے ہیں ورجح الشافعی, اور ترجیح دی کنہوں نے, امام الشافعی نے. اب امام شافعی کا مقام تھا یہ ترجیح دیتے تھے, ہمارے یہاں بھی ترجیح دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو زبردست اصحاب الوجوہ یہاں نہیں ہے, یہاں سیدھا مجتہدین اور صاحب الترجیح ہے. بہرحال نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. فرماتے ہیں ورجح الشافعی, امام شافعی نے ترجیح دی المعنی, اس معنی کو حدیث کے, الذی ذکرناہ, جس کو ہم نے کیا کیا, ذکر کیا. بڑا اچھا قول ہے, اس کو انہوں نے ذکر کیا تحفۃ اللبیب فی شرح التقریب میں. اچھا اس کے بعد دیکھیں, اب شاہ ہمدان نے ایک بات بیان کی تھی, بس اب 2 سلائیڈز ہیں.
شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وہ اگر فراموش کند، اب اگر اس کو سجدے سہو کرنا بھول جائے، کہا تھا نا وہ اگر فراموش کند، اگر اس کو بھول گیا سجدہ کرنا سجدے سہو بعد سلام سجدہ کند، تو یہ سلام کے بعد کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا. تو اس کی وضاحت میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، ایک سلائیڈ اس سلسلے میں ہے. تو الفقہ المنہجی کے جو مصنفین انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سجود السہو سجدتان کا سجدات الصلاۃ، فرماتے ہیں سجود السہو 2 سجدے ہیں جس طرح نماز کے باقی سجدے ہیں، ویسے آپ یہ کرتے ہیں نا، ویسے ہی اسی طریقے سے آپ سجدہ کرتے ہیں. ینوی، نوا ینوی کا معنی ہے نیت کرنا، ینوی بہما، ان دونوں سجدوں سے نیت کرے گا المصلی، نماز پڑھنے والا، ان دونوں سجدوں سے نماز پڑھنے والا نیت کرے گا سجود السہو، سجدہ سہو کی. ومحلہ آخر صلاتہ قبل السلام، اس کی جگہ جو ہے، اس کا محل جو ہے وہ اس کی آخری نماز کے آخر میں ہے، کب؟ سلام سے پہلے. فلو سلم المصلی قبل السجود، اب اگر مصلی نے، نماز پڑھنے والے نے سجدہ سہو سے پہلے ہی سلام پھیر دی، فلو سلم، پس اگر سلام پھیر دی المصلی، نماز پڑھنے والے نے، قبل السجود، سجدہ سہو کرنے سے پہلے، عامدن، جان بوجھ کے، او ناسین، یا بھول گیا، وطال الفصل، اور کچھ ٹائم گزر گیا، طویل فصل گزر گئی، فات السجود، تو اس سجدہ سہو اس سے کیا ہو گیا؟ فوت، اب اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. وَإِلَّا بِأَنْ قَصُرَ الْفَصْلِ، ہاں اگر تھوڑا ٹائم ہوا تھا، فَلَهُ أَنْ يَتَدَارَكَ السُّجُودَ، تو اس صورت میں یہ سجدہ سہو کر سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ مثلا آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا، اب اپنے سلام پھیر، اسی وقت آپ کو یاد آیا، یا اب یا بیٹھے ہی تھے، کچھ ہی منٹ ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے، آپ اس وقت پھر کریں گے سجدہ سہو. تو فرماتے ہیں اگر ٹائم کم ہوا تھا، فَلَهُ أَنْ يَتَدَارَكَ السُّجُودَ، تو اس کو یہ ہے کہ یہ تدارک کرے گا اس سجدے کا، بِأَنْ يَسْجُدَ مَرَّتَيْنِ، یہ سلام کے بعد اس نے سلام پھیری ہے نا، یہ 2 سجدے کرے گا، بِنِیَّتِ السَّہو، کس نیت سے؟ سجدہ سہو کی نیت سے. لیکن یہاں پہ لوگ پھر اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہیں، پھر کیا کرے گا؟ ثم یسلم مرۃ اخری، پھر یہ سلام پھر سے پھیرے گا، صرف سجدے 2 کرے گا، اٹھے گا اور سلام پھیرے گا، اور اس کے بعد اس کی نماز مکمل ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سلسلے میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اس کی تھوڑا تفصیل، اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، بڑی لمبی بحث ہے سجدہ سہو کی. تو اس کے بعد آخری جو سلائیڈ ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو نماز میں 1-2 غلطیاں ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کتنے سجدہ سہو کرے گا؟ یہ مسئلہ ہے نا. اگر کسی انسان کو نماز میں 2-3 ہو سکتا ہے، کبھی پریشان تھا انسان، یا ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں تھا، یا غفلت میں تھا، اس نے 2-3 غلطیاں کر دی نماز میں، تو جتنی غلطیاں اتنے سجدے ہے نا، انٹو 2 نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ خطیب شربینی فرماتے ہیں وہ سجود السہو، سجود السہو وَإِن كَثُرَ، اگرچہ وَإِن كَثُرَ السَّهْوُ، اگرچہ بہت سارا سہو اس سے ہو، سجدتان، پھر بھی کیا ہے؟ 2 سجدے. تو یہ اختصار کے ساتھ ہم نے شاہ ہمدان رحمہ اللہ کا جو متن ہے رسالہ اعتقادیہ، اس کے اس پورشن پہ ہم نے بات کی اختصار کے ساتھ، ورنہ اگر ہم اس کو تھوڑا طول دیں گے تو ایک لمبی بحث بن جائے گی. یہ ہے بھی بڑی امپورٹنٹ بحث، بڑی دلچسپ بحث ہے، اس میں کئی صورتیں ہیں جن کو آپ دیکھیں کتابوں میں، تو علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، یہاں پہ تفصیل کا موقع ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، تو ہم موٹی موٹی بنیادی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.